بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ترجمہ: اور جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے چند الفاظ کی لغوی تحقیق از بس ضروری ہے۔ یاشو علامہ زبیدی تاج العروس میں اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: الاشاء مکسورۃ سوء البصر باللیل والنہار یکون فی الناس والدواب والابل والطیر کما فی المحکم، تاج العروس جلد 10 صفحہ 379۔ یعنی بینائی کی کمزوری، خواہ رات ہو یا دن میں، اس کو عشاء کہتے ہیں۔ یہ انسانوں، حیوانوں اور پرندوں سب میں پائی جاتی ہے۔ قال الراغب ظلمۃ تعترض العین کالغشاوۃ او هو العمی ای ذہاب البصر مطلقا، وقولہ تعالی من یعش عن ذکر الرحمن ای یعمی، مفردات راغب صفحہ 568۔ راغب کہتے ہیں وہ تاریکی جو آنکھوں پر چھا جاتی ہے، اور اس کا ایک معنی اندھا ہو جانا، بینائی کا بالکل ضائع ہو جانا ہے۔ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ اس آیت میں من یعشو کا معنی یعما اندھا ہو جانا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نابینا ہو جائے۔ علامہ ابن منظور اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اشاء عن الشیء یاشو ضعف بصرہ عنہ وخبطہ خبط اشواء لم یتعمدہ، لسان العرب۔ بینائی کا کمزور ہو جانا، وہ اونٹنی جو ذوف بصر کے باعث یوں ہی منہ اٹھائے چلی جاتی ہے، ایسی اونٹنی کو الناقۃ الاشواء کہتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ مذکور کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز سے منہ پھیر لے تو عرب کہتے ہیں اشوت عنہ، اور اس آیت قرآنی میں من یعشو کا یہی مفہوم ہے۔ قال الفراء معناہ من یورد عن ذکر الرحمن، لسان العرب جلد 15 صفحہ 57-58۔ فرا کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے۔ قیدن کہتے ہیں اس خول کو جو انڈے پر ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے نقید لہو شیطانن کا معنی ہوگا کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مخصوص کر دیتے ہیں جو اس پر اس طرح چھا جاتا ہے اور اس کو ہر جانب سے اس طرح گھیر لیتا ہے جس طرح انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے رہتا ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں: ای نتیح لہ شیطانا لیستولی علیہ استیلاء القید علی البید وہو القشر الاعلی، روح المعانی زیر آیت ھذا جز 25 صفحہ 81۔ یعنی ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس پر اس طرح چھا جاتا ہے جس طرح انڈے کا خول انڈے پر چھایا ہوتا ہے۔ علامہ راغب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: ای ننخ لیستولی علیہ استیلاء القید علی البید وہو القشر الاعلی، مفردات راغب صفحہ 687-88۔ یعنی ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ہماری توفیق اس کو نظر انداز کر دیتی ہے تاکہ اس پر شیطان یوں تسلط جما لے جس طرح چھلکا انڈے پر مستولی ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی لغوی تحقیق آپ پڑھ چکے، اب اس کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، لطف آ جائے گا۔ یعنی وہ شخص جو ذکر رحمان سے اندھا بن جاتا ہے یا اپنی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھپکنے لگتا ہے، یا جو شخص ذکر رحمان سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری لغویات میں منہمک ہو جاتا ہے، خداوند ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کی خرمستی کی یہ سزا دیتے ہیں کہ ہماری توفیق اس سے الگ ہو جاتی ہے اور شیطان کو اس پر یوں مسلط کر دیا جاتا ہے جس طرح انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے ہوتا ہے۔ وہ بدنصیب مکمل طور پر شیطان کے سامنے سپر انداز ہو جاتا ہے، اس کی انفرادیت شیطان کی اطاعت و رضا جوئی میں کھو جاتی ہے۔
اس کے شعور و تحت شعور میں عقل و فہم کے جتنے دیے روشن تھے بجھ جاتے ہیں۔ وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے اندھیروں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اسے روشنی کی ایک کرن بھی ناگوار گزرتی ہے، اور شیطان کی یہ رفاقت پل دو پل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ زندگی بھر اس کا رفیق اور ساتھی رہتا ہے۔ قرین ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے، جیسے وہ رسی سے بندھا ہوا ہو۔ اب آپ ایسے بدبختوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو اس آیت کی ہو بہو تصویر وہاں نظر آئے گی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 37۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور شیاطین روکتے ہیں ان اندھوں کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ شیطان انہیں راہ حق پر چلنے سے روک دیتے ہیں، انہیں فسق و فجور کا خوگر بنا لیتے ہیں، دنیا کی ہوس ان کے دلوں میں یوں بھڑکا دیتے ہیں کہ وہ ساری قوم کا خون چوسنے کے باوجود تشنہ لب دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قوم کی آزادی کا سودا کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ ان تمام کھلی گمراہیوں کے باوجود وہ اپنے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، جو راہ انہوں نے اختیار کر رکھی ہے وہی سیدھی راہ ہے۔ قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو پروگرام انہوں نے طے کر رکھا ہے اس سے بہتر سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ اندھا ہمارے پاس آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، کہے گا کاش میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ اس خود ستائی اور خود فریبی میں زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے، موت کی تاریک شام در آتی ہے۔ وہ بزم نشاط جو انہوں نے بڑے ارمانوں سے سجائی تھی اس سے انہیں اٹھا کر ہمارے روبرو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آنکھیں کھلتی ہیں اور مارے حسرت و ندامت کے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بڑے سٹ پٹاتے ہیں، کسمساتے ہیں، اور اپنے اس دوست کے باعث جس پر وہ جان چھڑکتے رہے اور اس کے اشاروں پر ناچتے رہے، اس کے باعث جب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں گرا ہوا پاتے ہیں تو فرط ندامت سے چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیتا بینی، اے کاش میں نے اس منحوس کو نہ جانا ہوتا، کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا بودھ، اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس جیسا بدبخت، منحوس اور بدتمیز ساتھی اور کوئی نہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 39۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ ترجمہ: اور یہ شور و فغاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج، جبکہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، تم سب اس عذاب میں حصے دار ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ اب شور مت مچاؤ، یہ الہنیاں سب بیکار ہیں، عمر بھر ظلم و طغیان کرتے رہے، اب کس سے بھاگتے ہو؟ تمہیں بھی اور تمہارے ان جانی دوستوں کو بھی اکٹھی سزا دی جائے گی اور ایک ہی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 40۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو یا راہ دکھانا چاہتے ہیں اندھوں کو اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ اے محبوب، یہ بہرے، یہ اندھے نہ سنیں اور نہ کچھ دیکھیں، آفتاب چمکتا رہے انہیں کیا دکھائی دے گا؟ دنیا بقعہ نور بن رہی ہے، ان کے دلوں میں گھپ اندھیری رات ہوگی۔ حق کی دل نواز صدا نے سوئے ہوئے بختوں کو بیدار کر دیا، لیکن ان ازلی بدبختوں نے ان کو نہ سنا اور نہ ہدایت کو قبول کیا۔ آپ ان کی ہرما نصیبی پر غمزدہ نہ ہوں۔
سورہ زخرف آیت نمبر 41۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ترجمہ، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 42۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ ترجمہ، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ ہر بدکار کو سزا ملے گی، ہر ناہنجار کو اپنی کشت عمل کاٹنی پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس نے ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لوگوں کے جلدی مچانے سے وہ اپنے فیصلوں کو بروئے کار لانے میں تقدیم و تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ جلد بازی تو وہ کرے جسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر حریف اب قابو سے نکل گیا پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا کوئی خدشہ نہیں، وہ کسی سرکش کو کتنی ڈھیل دے اور وہ اس عرصے میں بظاہر کتنا طاقتور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حیثیت ایک چونٹی سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ ان کفار کو سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن ہر شخص کو سزا دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بعض تو آپ کے سامنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے اور جو بچ جائیں گے انہیں آپ کے وصال کے بعد عذاب کے شکنجے میں کس دیا جائے گا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، پس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اے میرے رسول، آپ ان کی شرانگیزیوں کا کوئی اثر قبول نہ کریں۔ جو کتاب ہدایت ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھامے رہیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر گامزن ہیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دین کو غلبہ نصیب ہوگا، آپ کا آفتاب عظمت ہمیشہ ہمیشہ تابندہ و درخشندہ رہے گا۔ ناکامیاں اور محرومیاں فقط ان لوگوں کا مقدر ہیں جنہوں نے تیرا دامن چھوڑ دیا، تیری ذات انور کے بغیر کسی اور کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور اے فرزندان اسلام تم سے جواب طلبی ہوگی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ ذکر کا معنی یہاں شرف عظیم ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں لذکر اے لشرف عظیم، یعنی یہ قرآن حکیم کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ باعث صد عز و شرف ہے اور آپ کی امت کے لیے بھی سرمایہ افتخار و نازش ہے۔ کیا پیاری بات فرمائی جس نبی مکرم، رسول معظم اور عبد محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے ایسا لاسانی تحفہ مرحمت فرمایا، اس کی شان رفیع کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور جس امت کو یہ جامع نظام حیات مرحمت فرمایا گیا وہ اس پر شکر کے جتنے سجدے کرے بجا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوات و اطیب التحیتوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، یعنی یہ نور مبین تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس سے تم صرف اپنے قلب و نگاہ کو روشن کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جہاں جہاں اندھیروں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں وہاں پہنچو اور اس نور سے وہاں اجالا کر دو۔ ہم تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے اور اچھی طرح باز پرس کریں گے۔ شومی قسمت ملاحظہ ہو، آج حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا وہی ہے جہاں حاملین قرآن کی بستیاں ہیں۔ معاشی پسماندگی، اخلاقی انحطاط اپنے عروج پر ہے، کہیں کہیں عشرت قدے آباد ہیں، اس کے برعکس جگہ جگہ غربت و افلاس کی اداسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کل ہم کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہمارے لیے کیوں کر ممکن ہوگا کہ اتنی روح سیاہی کے باوجود محبوب خدا کے دامن شفاعت کو پکڑ سکیں؟ خداوند عالم تو ہی رحم فرما۔ اے اس کارواں کے سالار،
تم ہی لاج رکھیو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ بس المن ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ ترجمہ، اور آپ پوچھئے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمان کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کی پوجا کی جائے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ سب رسولوں سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔